اس پوری کائنات میں حق اور باطل کی جنگ شروع سے چلتی آ رہی ہے۔ اللہ کی زمین پر مارکا حق و باطل ہمیشہ سے ہے، جب سے انسانیت کی تاریخ ہے۔ برائی اچھائی ایک دوسرے کے مقابلے میں ہمیشہ سے برسر پیکار رہی ہے۔ شر اور خیر کے اس سفر میں عزت، رفعت، سربلندی صرف اور صرف حق کو میسر آئی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اعلیٰ ہے وہ جماعت، حسین ہے وہ لشکر کہ جن کو حق کی نمائندگی کا اعزاز ملے۔ بد نصیب ہے وہ لوگ، جماعت، لشکر جن کو باطل کی نمائندگی کا حصہ ملے۔ لیکن ہم جب انسانیت کی تاریخ میں دیکھتے ہیں، لیکن اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ اس بات پر فخر کرتی آئی ہے کہ جب بھی اسلام کے اوپر کوئی حرف آتا ہے، کوئی بات آتی ہے، تو اس کا دفاع کرنے کے لیے آل رسول نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کے اندر دیکھیں، کربلا کے میدان سے لے کے اسلام کی استقامت تک، جب بھی کسی میدان کے اندر حق اور باطل کا مارکا آتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک سیدزادہ اس میدان میں تشریف لے آتا ہے۔ اگر ہم غزوہ احد کو دیکھیں تو اس کے اندر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت امیر حمزہ نمایاں نظر آتے ہیں، تعلق آل رسول سے ہوتا ہے۔ اگر غزوہ بدر کا مقام ہو، اس کے اندر بھی مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نمایاں نظر آتے ہیں، تعلق آل رسول سے ہوتا ہے۔ معاملہ فہمی ہو، اس کے اندر بھی خاندان مصطفیٰ کا فرد مجاہد حضرت عباس نمایاں نظر آتے ہیں، تعلق آل رسول سے ہوتا ہے۔ میدان کربلا کا مارکا ہو، اس کے اندر بھی قربانیاں پیش کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں نظر آتے ہیں، تعلق آل رسول سے ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا جب بر صغیر کے اندر آتا ہے، ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہماری اس سوسائٹی کے اندر آتا ہے، تو ہندوستان کی سرزمین پر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا بابا خواجہ غریب نواز نظر آتا ہے، تعلق آل رسول سے ہوتا ہے۔ راوی کے کنارے پر رو راجہ کی زندگی کو تبدیل کرنے والا حضرت بابا عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نمایاں نظر آتے ہیں، تعلق آل رسول سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہماری اس سوسائٹی کے اندر، بر صغیر کے اندر اگر کوئی نبی رحمت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے تو اس کو للکارنے کے لیے گولڑے کا تاجدار پیر سید مہر علی شاہ نمایاں نظر آتے ہیں، تعلق آل رسول سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ جب آپ وہاں پہ آرام فرماتے ہیں تو خواب کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے مہر علی، قادیان کے اندر ایک مرزا غلام احمد قادیانی جیسا شخص تعویلات فاسدہ کی کینچی سے شریعت محمدیہ کو کاٹ رہا ہے۔ سید پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جب واپس آتے ہیں تو آپ نے آ کر قادیانیوں کے خلاف ان کے رد پر 2 کتابیں لکھی، جن کا جواب آج تک قادیانی نہیں دے سکے۔ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی مناظرے کی شرائط بھی خود ڈیسائیڈ کرتا ہے، کہتا ہے کہ بادشاہی مسجد ہوگی، علماء کا جمع غفیر ہوگا، آپ بھی تفسیر لکھیں گے، میں بھی تفسیر لکھوں گا، جس کی تفسیر اچھی ہوگی وہی کامیاب ہوگا۔ پیر سید اعلیٰ حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس کے اس چیلنج کو قبول کر لیا۔
جو تاریخ جو دن ڈسائیڈ ہوا تھا، پیر سید میر علی شاہ آپ علماء کا جمع غفیر لے کے بادشاہی مسجد میں آ جاتے ہیں۔ جب پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ بادشاہی مسجد میں پہنچے، علماء کا جمع غفیر بھی ہے، انتظار کرتے رہے، مگر مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا آتا نہیں ہے۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ جو پیر مہر علی شاہ آ رہا ہے اس کا تعلق مصطفیٰ سے ہے، تو پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ انتظار کرتے رہے، علماء کا جمع غفیر بھی انتظار کرتا رہا، مگر مرزا غلام احمد قادیانی آیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آج مرزا غلام احمد قادیانی آ جاتا، آپ نے فرمایا کہ میں نے قلم کو اشارہ کرنا تھا، اللہ کے فضل سے مصطفیٰ کے صدقے سے اس قلم نے لکھنا شروع کر دینا تھا۔ تو پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ اس جھوٹے دار قادیانی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، فرمایا کہ انشاءاللہ ان قریب یہ ایسی موت مرے گا، ایسی موت مرے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی مرا تو گندگی کے اندر مرا تھا،